ایسے ہی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ مخیر افراد نے خلق خدا کی خدمت کا بیڑا اٹھایا اور کراچی میں قائم غیر سرکاری ادارے صحت فاؤنڈیشن کو گلگت میں ایک خصوصی پروجیکٹ کی ذمہ داری سونپی، جس کا آغاز سن 2005 میں کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فرزانہ ذوالفقار ہوں، صحت فاؤنڈیشن میں ڈائریکٹر کا کام کر رہی ہوں۔ آپ ناردرن ایریاز کا میپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پورا ناردرن ایریاز جو ہے وہ 5 ڈسٹرکٹ میں کورڈ ہے، اور اس میں سے گیزر، تیامر، گلگت، اسکردو اینڈ گانچی، یہ 5 ڈسٹرکٹ کو اگر آپ ویو کریں گے تو گلگت جو ہے وہ میجر پورشن آف ناردرن ایریاز ہے۔ جو ہم نے ایریاز جو کور کیے ہیں وہ اب تک اگر آپ دیکھیں 2006 سے 2008 تک ہم نے آلموسٹ 38 ویلیز کو کور کیا ہے۔ 29 منتھس میں ہم نے 38 ویلیز کو کور کیا تھا۔ پھر اس سال بھی ہم نے ہر مہینے کی ایک ویلی کو کور کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو ہم نے آلموسٹ گلگت کا یہ ایریا جو بگروڈ کہلاتا ہے، یہ ایریا جو ہراموش کا ہے، یہ سارے ایریاز ہم نے کور کیے ہوئے ہیں، اور اس طرف کے بھی ایریاز ہم نے کور کیے۔ بیسیکلی ہمارا یہ ہے کہ ہم ساری ہی پاپولیشن کو کور کرتے ہیں ریگارڈلیس آف ریس، کلر، کریڈ، تو وہ ہمارے لیے امپورٹنس نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پیشنٹ کو ضرورت ہے وہاں ہم جاتے ہیں۔ جو دور دراز کے علاقے، ایسے علاقے جہاں پر کوئی ہیلتھ کی سہولت نہیں ہے۔ صحت فاؤنڈیشن نے اس پروجیکٹ کو 2 فیز میں تقسیم کیا، جس کا پہلا فیز اسکول آف نرسنگ، زچہ بچہ سینٹر اور سیٹلائٹ ہیلتھ سینٹرز کا قیام تھا۔ صحت MCH 16,000 اسکوائر فٹ پر قائم کیا جا رہا ہے، جس پر اب تک 3.5 کروڑ روپے کی لاگت آ چکی ہے۔ صحت فاؤنڈیشن نے گلگت، اسکردو، ہنزا اور دیگر علاقوں کی 40 سے زائد خواتین کو نرسنگ کی تربیت فراہم کی ہے تاکہ وہ اپنے علاقوں میں ہیلتھ سروسز فراہم کر سکیں۔ میرا نام رمضان ہے، میں اسی رحیم آباد کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے علاقے کو تو بہت فائدہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے گلگت لے جاتے تھے مریض تو کم از کم ہمارا گاڑی کا 2,000 روپے خالی آنا جانا کرایہ، گاڑی کا بکنگ کا خرچہ ہوتا تھا، اس سے بچ گئے۔ اچھا، راستے میں ہی کئی ڈیلیوری ہو گئے، تو اس سے بھی دور علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، ہائٹ میں ہیں، سردیوں میں بہت سردی ہوتی ہے، اچھا برف پڑتی ہے، تو بہت مسئلہ ہے۔ اگر ان کے لیے ہو گیا تو بہت خوشی کی بات ہے، ہمیں بہت اچھا ہوگا۔ صحت فاؤنڈیشن رنگ و نسل اور مکتبہ فکر کے امتیاز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دکھی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے، جبکہ سیٹلائٹ سینٹرز اور اسپتال میں آنے والے مریضوں کو مفت چیک اپ کے علاوہ مفت ادویات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ اس وقت ہمارے 3 سیٹلائٹ کلینکس جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ وہاں پر ڈیلیوری سیٹ اپ ہے، ڈیلیوریز کرواتی ہیں اور مائنر پرابلمس یا مائنر فرسٹ ایڈ جو ہوتا ہے وہ کر لیتی ہیں۔ کوئی گر گیا ہے، کسی کو گائے نے دھکا مار دیا، عموماً گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے، تو پھر وہ اسٹچ کروانے آ گئے، کوئی پٹی کروانے آ گئے، بخار ہو گیا، یورین انفیکشن ہو گیا، شوگر ٹیسٹ کرنا ہے، تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری لڑکیاں کر لیتی ہیں وہاں پر۔ اس کے علاوہ بچوں میں جو فیور اور ڈائریا، ڈسینٹری ہو جاتی ہے، اس کو ٹریٹ کر لیتی ہیں۔ اس وقت وہاں پر آلموسٹ مہینے میں 1 یا مہینے میں 2 ڈیلیوریز بھی ہو جاتی ہیں، اور ڈیلیوریز کے حوالے سے ڈیلیوری ٹیبل، آکسیجن، بیبی کا ریساسیٹیشن، ہیٹر، یہ سارا کچھ وہاں پر دیا ہوا ہے ہم کو۔ اس کے بعد جو ہمارا پلان ہے فیوچر میں سیٹلائٹس کھولنے کے لیے، وہ ہراموش کے اندر اور ڈیپ ڈاؤن ویلیز ہیں جن کو کھلتارو اور بارچے کے نام سے مشہور ہے۔ کھلتارو اور بارچے سے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی پیشنٹ لیبر میں آئے گی، وہ لوگ اٹیمپٹ ہی نہیں کرتے ہیں لیبر میں باہر آنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ راستے اتنے خراب ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتی ہے، اور اتنے جمپس آئیں گے کہ وہ راستے میں ہی ڈیلیورڈ ہو جائے گی اور کوئی سہولت بھی نہیں ملے گی۔ ایون وہ لوگ گاڑی سے بھی نہیں اتر سکیں گی اگر راستے میں ان کو روکنا پڑا تو، کیونکہ وہ اتنے نیرو روڈز ہیں اور بہت ہی زیادہ ہائٹ پر پہاڑوں کے بیچ میں ہے۔ تو وہاں پر ہمارا پلان ہے ایک سیٹلائٹ کھولنے کے لیے۔ گلگت کے ان دشوار گزار علاقوں میں جہاں روایتی دائی کی سہولت بھی میسر نہیں، وہاں 2 بڑے پتھروں کے درمیان بنے ہوئے چھوٹے سے غار کو لیبر روم کا نام دیا جاتا ہے، لیکن صحت فاؤنڈیشن کی قابل تحسین خدمات کی بدولت اب ان علاقوں میں زچہ و بچہ کو صحت کی تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ یہ ہم مارچ یا اپریل 2010 تک اس کا افتتاح کر دیں اور عام پبلک کے استعمال کے لیے اس کو کھول دیا جائے۔
फेज़ 2 जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 2010 में इंशाल्लाह अज़ीज़, इसमें इमरजेंसी यूनिट है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वार्ड्स हैं, लैब है, रेडियोलॉजी है, यानी जनरल ओपीडीज़ और जनरल फिजिशियन और तमाम जो है फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह जो इस इलाके में मौजूद नहीं हैं, हम इंशाल्लाह मुहैया करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमें ना किसी हुकूमती इदारे का ताउन हासिल है, ये सिर्फ टोटली जो है वो डोनेशंस और चैरिटी बेस्ड यूनिट है। मुख्तलिफ लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ के मुकामी लोगों की मोहब्बत और उनका ताउन इस प्रोजेक्ट में ज़रूर शामिल है। सेहत फाउंडेशन इंशाअल्लाह बहुत जल्द गिलगित के अवाम को वो तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम करने में कामयाब हो जाएगी जिसका हुसूल आज उन लोगों के लिए महज एक ख्वाब से ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छी प्लानिंग करना इस एतबार से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। बहरहाल हम तजर्बात कस्ब कर रहे हैं, अपने तजर्बे के ज़रिए से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम बना सकें जिसको मुस्तक़बिल में गिलगित के अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। प्रोग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर आपको प्रोग्राम समझ में आए तो अपने वसाइल को बरूए कार्ड लाइए। सिर्फ जो मेरी आपसे दरख्वास्त है वो ये है कि हमारे पास कोई जवाब होना चाहिए उस इलाके के मज़लूम इंसानों की महरूमियतों के मुकाबले में। अगर वो महरूम हैं और हमारे पास वसाइल हैं तो हमारे पास कोई जवाब हो कि हमने क्यों उनको वसाइल फ़राहम नहीं किए। बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है।